الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 87 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے کبھی مایوس مت ہونا. الحمدللہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. 6 روزے ہو گئے الحمدللہ. 1443 ہجری 8 اپریل ہے آج 2022. اللہ کا شکر ہے کچھ بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں ہیں. اللہ ان کو بھی اور ہم کو بھی سب لوگوں کو معاف کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے آمین. میرا عنوان ہے کبھی مایوس مت ہونا. میرے بھائیو حالات چاہے جیسے بھی رہیں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ ہمت سے کام لیتا ہے. امید کی کرن باقی ہے حالات چاہے جیسے بھی رہیں. یاد رکھیے گا پریشانیاں جو ہے یہ پارٹ آف لائف ہے اور مسکرا کر نکل جانا یہ آرٹ آف لائف ہے. ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو الگ الگ پریشانی کو لے کر مایوس ہیں. روزی روٹی کو لے کر مایوس ہے, کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو مایوس ہے, کاروبار ٹھپ ہو گیا تو مایوس ہے, بیمار ہیں تو مایوس ہیں. دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہے پوری دنیا کے تو مایوس ہو گئے. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے ان لوگوں کی زندگی جو گزری ہے کافی تکلیفوں میں گزری, مصیبتوں میں گزری, لیکن وہ لوگ کبھی مایوس نہیں ہوئے. آپ غور کرتے ہوئے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 3 سال تک شیب ابی طالب میں ہیں, یعنی ابو طالب کے ڈیٹینشن کیمپ میں ہیں. پہاڑوں کے درمیان ہیں اور گھیر دیے گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں, کوئی فریج نہیں, واشنگ مشین نہیں, کولر نہیں, اے سی نہیں. کھانے کے لیے کیا ہے بس وہی پتے ہیں, چمڑے کو پانی میں بھگو کر
کھا رہے ہیں، چوس رہے ہیں، 3 سال تک گزارے. ہم اور آپ 3 دن بھی نہیں گزار سکتے. اب غور کرتے ہوئے چلے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں الحمدللہ. آج مسجد میں ہم اور آپ ہیں، بہترین قالین ہے، بہترین اے سی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی اے سی تھی، قالین تھی، پنکھے تھے نہیں. پہلے مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہے اور نمازی کچے ہیں. آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. کیا چیز کے لیے آپ مایوس ہیں؟ کتنے لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. اسلام میں منع ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195. تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جان اللہ کی ہے اور جان لینے کا حق اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. لیکن جب دینی معلومات نہیں رہیں گی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے مر جائیں گے تو آرام سے رہیں گے. نہ 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 نہ، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. مرنے کے بعد کا مسئلہ تو اور پریشانی والا ہے. تو کیسے لوگ بولتے ہیں مر جائیں گے تو آرام سے رہیں گے؟ نہ نہ نہ. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے دنیا کے اندر کیا ہے؟ پریشانی ہے. یہ پارٹ آف لائف. آسانی سے نکل جانا آرٹ آف لائف ہے. اور یاد رکھیے گا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی آزماتا ہے، اور جب آزماتا ہے تو انعام بھی بہت دیتا ہے. ہم اور آپ بیماری کو لے کر پریشان ہیں. ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. 1-2 سال نہیں، 18 دن نہیں، 18 مہینے نہیں، 18 سال تک. آپ بیمار پڑیے، جو آپ کے خاص رشتہ دار ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوں گے. دوست لوگ بھاگ جائیں گے. یہ پیسے کے چکر میں جو ہم اور آپ اپنے رشتے ناتے کو کاٹ رکھا ہے، پریشانی میں وہی کام آئیں گے. ہاسپٹل میں آپ ہی کے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، اور قبرستان جانے کی ضرورت پڑ گئی تو وہاں آپ ہی کے پہچان والے لوگ رہیں گے. مالدار لوگ کہاں رہیں گے؟ میرے بھائی، ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. دعا بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا بہترین دعا ہے، جو بھی بیمار ہے یہ دعا پڑھتا ہے. میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، لیکن کب سنی؟ 18 سال کے بعد. پتہ یہ چلا ہم اور آپ دعا میں جلد بازی نہ کریں. ارے مولوی صاحب دعا کیا اللہ فلانی چیز دے دے، اب نہیں ہوا تو نماز سب چھوڑے بیٹھے، داڑھی وڑی سب چھلا لیتے ہیں کتنے لوگ. ارے بھائی ماشاءاللہ آپ کی تو بڑی اچھی داڑھی تھی، چھلا کا نہیں. ارے مولوی صاحب دعا کیا، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تو اب نماز کیا؟ مایوس ہو گیا. کبھی مایوس مت ہونا. ایوب علیہ السلام کی بیماری کب ختم ہوئی؟ 18 سال کے بعد. میرے بھائیو، غور کرنے کی بات ہے. اولاد نہیں ہو رہی ہے. کچھ بھائی ہیں جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کچھ بہنیں ہیں بہت پریشان ہیں، اولاد نہیں ہے. اور جن کو اولاد ہے وہ اولاد کو لے کر پریشان ہے، اور جن کو اولاد نہیں ہے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. ارے بڑے بدمعاش لوگ. ارے مولوی صاحب بات مت کیجیے. اور جن کو نہیں ہو رہی وہ پریشان ہے. گود کب بھر جائے؟ دعا کرے اللہ جن کی گود نہیں بھری ہے گود کو تو بھر دے. آپ غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام اور ماں سارا، اللہ خوش ہو جائے، کیا عمر ہے، بچے کہاں پیدا ہو سکتے اس عمر میں. لیکن یاد رکھیے گا، ظاہری چیز نظر آئے نہ نظر آئے لیکن نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو جب فرشتے آئے اور کہا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین،
فرشتوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں بچے کی، اور آپ نا امید مت ہوئیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اس لیے نبیوں کے واقعات پڑھیے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ڈھلمل لوگوں کا پڑھیے گا تو ایسے ڈھلملاتے رہیں گے۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہ اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ ہم کہا تو نبیوں کے واقعات پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو حوصلہ ملتا ہے، زندگی کو ایک جینے کا طریقہ ملتا ہے اور سلیقہ ملتا ہے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں زکریا علیہ السلام کو۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 4، میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، ہڈی بھی کمزور ہو گئی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، یعنی ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں لگتا نہیں کہ مجھے اولاد ہوگی، بوڑھا ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، لیکن تجھ سے دعا کر کے میں کبھی نا امید نہیں رہا۔ دیکھا آپ نے، اذ نادى ربه نداء خفیا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیے، چپکے سے پکارا۔ پتہ یہ چلا جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہے وہ چپکے سے اللہ کو پکارتے رہے۔ ہاں ڈاکٹری دوا بھی کرانا ہے جو ہے، پکارتا رہے، چاہے ہڈی کمزور ہو جائے یا بال سفید ہو جائے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ یہ سب ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ وہ جب دینے پر آ جائے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لینے پر آ جائے تو مکھی چوس بنا دیتا ہے، روڈ پر لے آتا ہے۔ ہم اور آپ تجارت کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو گھر بھی ملا اور گھر والی بھی مل گئی۔ تو جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ یہ دعا پڑھے، دونوں کے لیے، میل کے لیے بھی فیمیل کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے، اب کیا ہوا؟ سوشل ورک میں آگے آگے دو بہنیں ہیں سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں بکری کو لے کر، چرواہے جب تک پلا نہ لیں، اس لیے کہا اس کے اندر سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 سے لے کر 28-29 تک ان کا واقعہ ہے۔ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو بولے جب تک یہ پینا نہ لے، اور آگے کہا وَأَبُونَا شَيْخٌ کَبِيرٌ، اور ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اسے یہ پتا چلا ماں باپ کی خدمت جس طریقے سے بیٹے پر فرض ہے بیٹی پر بھی فرض ہے۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ وہ مجبوری میں دونوں بہنیں گھر سے باہر نکلی تھی، اگر بھائی ہوتا تو وہی لے جاتا بکری کو۔ آج ہمارے اور آپ کی مائیں بہنیں، ہماری خواتین، پہلے کی خواتین لیڈیز مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی، آج کل کی لیڈیز اور خواتین اللہ ماشاءاللہ مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں۔ اچھا نہیں لگتا؟ کیا دعا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24۔ اس دعا میں بہت پاور ہے۔ میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا میں اس کا محتاج ہوں۔ فائدہ کیا ہوا اس دعا کا؟ اثر کیا ہوا؟ مدین میں گھر نہیں تھا، گھر بھی ملا، گھر والی بھی مل گئی، اور بلاخر شعیب نامی نیک آدمی یا شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر بلایا اور دلاسا دیا۔ آیت نمبر 25 سورہ قصص میں غور کیجئے، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اس آیت پر غور کیجئے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی پریشانی سب کو نہ بتائیں، ان کو بتائیں جو واقعی دلاسا دینے والے ہیں، ورنہ لوگوں کے گھروں میں نمک تو ہے لیکن لوگوں کے گھروں میں مرہم پٹی نہیں ہے۔ نمک ہر ایک کے گھر پہ، اور جب نمک زخم پہ لگائیں گے تو زخم اور بڑھ جائے گا۔ مرہم لگانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ میں بولا تھا نا تیرے کو، پھر تو وہی کام کیا، اچھا وہ پھنس گیا۔ لیکن بڑے لوگ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ دلاسا دیتے ہیں۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے ظالم قوم سے آپ کو نجات دی، آپ گھبرا کھائے رہے۔ پھر اس کے بعد شعیب نامی نیک آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، پردیسی کو اپنی بیٹی دے دیا، مال دیکھا،
آج کل ہم اور آپ مال دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے. اور لڑکے میں بھی مال، گاڑی ہے نا، بنگلہ ہے نا، بیٹی عیش کرے گی نا. دینداری دیکھیے، مالداری نہیں. مالداری کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے لیکن دینداری بڑھتی جاتی ہے. اور پردیسی کو بھی اپنی بیٹی دے دیا. پردیسی کو کون دیتا؟ آج کل لوگ بولتے ہیں بھائی ہمیں اچھا داماد چاہیے، اللہ والا چاہیے، لیکن پھر بھی 50,000 کمانے والا چاہیے. یہ کیسے ہو جائے گا؟ کتنے نوجوان ہیں جو بولتے ہیں ارے مولوی صاحب ہم کو شادی کرنا، دیندار گھرانے میں رشتہ بھیج رہے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنا کماتے ہو. شادی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی نے پوچھا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام 8 سال یا 10 سال تک مدین میں رہے. کسے یہ پتا چلا ساس سسر کی خدمت بھی کرنے کے لیے آدمی رہ سکتا. اگر کوئی آدمی سسرال میں چلا جائے اور 8 سال یا 10 سال رہ جائے تو لوگ بولے کہ جورو کا غلام ہو گیا، بیوی کا نوکر ہو گیا. ارے یہاں کہاں سے چلا ہے؟ تو میرے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، کچھ پتا تھا کہاں جا رہے ہیں؟ میرے رب نے راستہ بتایا، میرے رب نے گھر بھی دے دیا اور گھر والی بھی دے دیا. تو پتہ یہ چلا آدمی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات چاہے جیسے بھی رہیں. اب یاد کیجئے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. اب مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم اور آپ سب کچھ کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے. اور دعا کر کر کے ہم لوگ مایوس ہو گئے، تھک گئے ہیں، چھوڑ چھاڑ دیے ہیں. جبکہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری ذات پاک ہے، معبود برحق سچا معبود تو ہی ہے، میں تو ظالم ہوں. اللہ نے دعا سن لی، مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اندھیرے سے نکالا، سب سے نکال دیا، پریشانی دور کر دی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پڑھتے رہیے پریشان، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. آخر نبیوں کے واقعات جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم اور آپ یہ پڑھیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں پریشانی ہے اور ان کے واقعات سے سبق حاصل کریں. میرے بھائی یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے. کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کے ساتھ مسئلہ ہو گیا بیچارے کے ساتھ، وہ سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. اب بیچارے پریشانی میں آ گئے، آزمائش میں آ گئے تو لوگوں نے رشتے توڑ لیے. اگر جیل کا مسئلہ ہو گیا تو موبائل فون سے موبائل نمبر ڈیلیٹ، ختم، پوچھتے نہیں. بیچارے یوسف علیہ السلام کا کیا تھا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 42 کہ یوسف علیہ السلام جیل میں چند سال تک رہے. بیزا کا لفظ 3 سے 9 کے لیے آتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں 3 سال رہے، 6 سال رہے یا 9 سال رہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا 14 سال رہے. کیا غلطی تھی بیچارے کی؟ لیکن زندگی انہوں نے جینا سیکھا، زندگی کو کاٹا نہیں. اگر ہم اور آپ زندگی کو جینا سیکھ جائیں تو ہمیں چٹائی پر بھی نیند آئے. اور زندگی اگر کاٹیں گے تو اگر پھولوں کا سیج بھی رہے گا، گدے بھی رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی. اس لیے زندگی جینا سیکھیے، زندگی کاٹنا نہیں. کیونکہ کاٹنے والی زندگی کٹتی نہیں ہے اور جینے والی زندگی آرام سے کٹ جاتی ہے. کیسے؟ اللہ نے اے سی دیا تھا تو اے سی میں رہے، اب اللہ نے اے سی لے لیا تو اب چٹائی پر رہیں گے. گدا دیا تھا تو گدے پر سوئے، اب اللہ نے زمین پر دے دیا تو زمین پر سوئے. پہلے بہترین محل میں تھے، اب کالی کوٹری میں ہیں. بس میرے رب کا جو فیصلہ ہم اس پر راضی، اور چہرے پر مسکراہٹ. اپنے یہاں چہرے پر مسکراہٹ نہیں، آپ دیکھ لیجیے لوگ مسکرانا سیکھیے، مسکرانا، لائف کو انجوائے کیجیے. صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6089 جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھ کو دیکھا تو مسکرائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پریشانی کسی کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ مسکرا رہے ہیں۔ مسکرانا سیکھیے، حوصلہ دیجئے، حوصلہ مت توڑیے، کسی کی تکلیف دور کیجئے، درد سر مت بنیے، سر کا درد ختم کیجئے، لوگوں کی خدمت کیجئے، آپ کو سکون ملے گا، شانتی ملے گی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا حدیث نمبر 2699۔ بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اگر اپنے لیے زندہ ہیں تو ہم چلتی پھرتی لاش ہیں۔ ہم شخص بن کے نہیں بلکہ شخصیت بن کے زندہ رہیں، مطلب کئی لوگوں کے کام آئیں، اور آپ لوگوں کی امید بن جائیں۔ آپ جائیے، لوگوں کی سیوا میں لگیے، آپ کو آنند ملے گا، سکون ملے گا، شانتی ملے گی۔ تو جو ڈپریشن میں چلے گئے ہیں نا ہمارا، اس کا ایک ہی حل ہے، تنہائی میں مت رہیے، اکیلے مت رہیے، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ آپ وہاں سے نکلیے، پبلک میں آئیے، کام کیجئے، جو ہو سک رہا وہ کیجئے۔ شکوے شکایت نہیں، شکوے شکایت نہیں۔ ہماری قوم کیا، یہ صرف روتی ہے، رونے والے کا کوئی آنسو نہیں پہنچتا۔ دینے والے بنیے، لینے والے نہیں۔ اور جب دیا کرتے تھے ہم، تو ہماری بات ہی کچھ اور تھی۔ شاہجہاں جب زندہ تھے تب بھی دیتے تھے، اب جب مر گئے ہیں تو ان کی قبر سے الگ ٹکٹ ہے، وہاں سے بھی لوگ لے رہے ہیں۔ دینے والے بنیے، لینے والے نہیں میرے بھائیو، کیونکہ دینے والوں کی عزت ہے اور لینے والوں کی ہے ہی نہیں کام۔ تو حالات چاہے جیسے بھی رہیں، گھبراہٹ ختم کیجیے، نصیب کا جو لکھا وہی ہوگا۔ ہم اور آپ فیوچر کا سوچ سوچ کے اپنے پریزنٹ کو برباد کر رہے ہیں۔ آئندہ کیا ہوگا، اتنے بچے ہیں تو کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، جو ہوگا وہ ہوگا، آنے دیجئے، جب ہوگا تو ہوگا۔ ابھی سے ٹینشن میں آ جائیے گا، اور کتنے لوگ ایسے ہی برباد ہیں۔ یعنی فیوچر کو یاد کرتے کرتے، مستقبل کو یاد کرتے کرتے اپنے پریزنٹ کو، حال کو بھی انہوں نے برباد کر لیا۔ ماضی سے سبق لیجئے، پاس سے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ختم۔ اگر مگر شیطان کی ڈگر، کتنے لوگ اس لیے پڑھے، او ہو تھوڑا دن اور رک گیا ہوتا، کہاں سے پیسہ ڈال دیا، برباد ہو گئی۔ نصیب میں لکھا تھا اس لیے گیا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورۃ تغابن سورہ نمبر 64۔ جتنی بھی مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، ختم۔ اللہ چاہ رہے تو ہے، اور اللہ والے اللہ ہی کو بھروسہ کرتے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9۔ اور جتنی بھی مصیبت آئی وہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کرے۔ اس میں میرے بھائیو، اللہ پر بھروسہ کیجیے، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے۔ میرے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہے، اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کوشش کی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، میرے نصیب میں یہ لکھا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے نصیب پر خوش ہو جائیں تو ہم سب سے بڑے مالدار ہیں، لیکن ہم اور آپ خوش نہیں ہیں۔ حسد اور جلن دیکھ لیجئے، دنیا کا کیا ہے، نکمے پر دنیا ہنستی ہے اور کام کرنے والوں سے دنیا جلتی ہے۔ دنیا کبھی بھی خوش نہیں رہے گی آپ سے۔ لوگوں کو خوش مت کیجیے، اللہ کو خوش کیجیے، آپ شانتی سے رہیں گے، سکون رہے گا۔ اگر اللہ کے لیے کام کریں گے تو آپ کو شانتی ملے گی، اور لوگوں کے لیے کام کریں گے تو آپ کی شانتی بھنگ ہو جائے گی۔ تو کبھی مایوس مت ہوئیے، حالات چاہے جیسے بھی رہے، مقابلہ کرنا سیکھیے، پہاڑ بن کے کھڑے رہیے، کیونکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا، لیکن ایمان والے اللہ کو بھروسہ کرتے ہیں، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی۔ ہمیں اور آپ کو سکون کہاں ملے گا، نماز میں۔ ہمیں اور آپ کو سکون کہاں ملے گا، قرآن کی تلاوت میں۔ ہم اور آپ پریشانی میں پہلے نمازی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ 13-19، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھتے۔ ہم اور آپ جب بھی گھبرا جاتے تو نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے ہو پائے گا؟ شانتی حاصل کرنے کا ذریعہ، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، مسجد ہے۔ آپ آئیے، آپ کو سکون ملے گا، شانتی ملے گی۔ اس لیے حالات چاہے جیسے بھی رہوں،
نا امید مت ہوئیے، ایمان کو مضبوط کر لیجیے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی جب تک اوپر والا نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ آج دنیا میں نفرت ہے، اس کو محبت میں بدل دیجئے، آپ لوگ آگے بڑھیے۔ کلیم عاجز نے کہا تھا اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ محبت کی بات کیجئے، لوگوں کو ملانے کی بات کیجئے، تو آپ کو سکون ملے گا، شانتی ملے گی۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو مایوس ہو گئے ہیں ان کے مایوسی کو تو ختم کر دے، اے اللہ جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اے اللہ جو بیمار ہے شفا کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ ہمارے روزے کو، صدقہ و خیرات کو، تراویح کو سب کو تو قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔